بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام مد مقابلے میں خوش آمدید. اور ہر روز کی طرح بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، بڑی اہم سیاسی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. پاکستان میں آئندہ عام انتخابات کب ہونے جا رہے ہیں؟ پاکستان کی اندرونی سیاسی صورتحال، تحریک انصاف کے سربراہ مسلسل اٹک کی جیل میں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایوان صدر توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. اور انتخابات کی تاریخ دینی تھی صدر مملکت نے آج، تاہم انہوں نے نہیں دی، لیکن اس کے باوجود ان کی وزیر قانون کے ساتھ مشاورت ہوئی. اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی لاہور اور کراچی کی ممتاز کاروباری شخصیات سے ملاقاتیں، اور انہیں یہ یقین دلایا گیا کہ پاکستان ایک مرتبہ پھر اٹھے گا. اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈسکس کریں گے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 78واں اجلاس. اس میں پاکستان شرکت کرنے جا رہا ہے، لیکن اس دفعہ اس مرتبہ پھر ایک بہت ہائی پروفائل اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے کہ نگران وزیر اعظم تو ہیں، لیکن پاکستان کا بیانیہ مؤثر انداز میں وہاں اجاگر کیا جائے گا. تو ان اہم ترین جو موضوعات ہیں، جو ہماری آج کی یہ ٹاپ سٹوریز ہیں، اس پہ بات کرنے کے لیے بہت ایکسپرٹس ہیں، دونوں انتہائی معروف شخصیات. ایمبیسڈر نجم الثاقب صاحب، مصروفیات کے باوجود آپ نے وقت نکالا. اور ناظرین ان کے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ڈاکٹر سید محمد علی صاحب، ماہر بین الاقوامی امور، اسٹریٹجک کمیونیکیشن، سیکیورٹی ایشوز، پولیٹیکل ایشوز پہ گہری نظر رکھتے ہیں. ڈاکٹر محمد علی صاحب، آپ نے تمام تر مصروفیات کے باوجود وقت نکالا اور اسٹوڈیو میں تشریف لائے، آپ کا بھی شکریہ. نجم الثاقب صاحب، جو میں نے اوپننگ میں کہا کہ کچھ غیر ملکی قوتوں کی پاکستان کے سیاسی حالات اور انتخابات میں دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے جو انتہائی اہم ملاقات ہوئی ہے وہ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات ہے مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر اور نائب صدر مریم نواز شریف سے. اور اس سے پہلے وہ چیف الیکشن کمشنر سے بھی مل چکے ہیں، وہ ہم بعد میں پوچھیں گے. تو اسلام آباد میں اور بھی کئی غیر ملکی سفیر ہیں. آخر آپ اپنے سفارتی تجربے سے یہ بتائیے کہ آخر امریکہ کی اتنی گہری دلچسپی کیوں ہے؟ وہ پولیٹیشین سے مل رہے ہیں، الیکشن میں دلچسپی لے رہے ہیں، سیاسی صورتحال میں دلچسپی لے رہے ہیں. نجم ثاقب صاحب. شکریہ متین صاحب. دیکھیے، ایک سفارتکار کے بنیادی کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جس جگہ پہ، جس ملک میں تعینات ہے، وہاں کے سیاسی، معاشی، معاشرتی حالات جو ہیں اس کو جانے اور متعلقہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ رابطہ رکھے، جس میں پارلیمنٹ آتی ہے، جس میں اپوزیشن آتی ہے، جس میں بڑے بڑے بزنس مین ہیں، یہ جو جن کو آئیکونک پرسنالٹیز ہیں. اسی طرح یعنی سوسائٹی کے اندر ان کا جو ہے میل جول جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ ریسیپشنز وہ کرتے ہیں اور لوگوں سے ان کا رابطہ، تاکہ جس ملک سے وہ ہیں اس کا ایک امیج اور جو امپریشن ہے وہ بھی بہتر ہو. جب ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں تو اچانک ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی اب وہ ملے یعنی محترمہ مریم نواز سے تو پتہ نہیں کیا بات کی، اب وہ ملے ہیں کسی اور سے اور انہوں نے یہ کہا ہے. اور امریکہ، یہ تو ہے اس کا ایک یوں سمجھیے سفارتی پہلو. اصل صورتحال یہ ہے کہ وہ جو سائفر تھی اس کو یعنی کنٹروورشل بنا دیا گیا، جو امریکہ میں ہمارے اس وقت کے سفیر نے بھیجی، اور اس پہ جو وارننگ تھی اس کے بارے میں انہوں نے بتایا جی کہ یہ تو ہم نے کیا نہیں ہے. تو اگر وہ نہیں کیا تھا تو یہ تو ثابت ہو رہا ہے نا، یہ تو ثابت ہو رہا ہے کہ آپ یہاں کے سیاسی معاملات میں آپ کا بالکل یعنی داخلہ بھی ہے اور لوگ آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں. کسی لحاظ سے یہ ٹھیک بھی ہے کہ یعنی یہاں کا جو سفیر ہے وہ ملے آ کے اور وہ بتائے جو کہ وہاں سے. اس سلسلے میں صرف وہ اکیلے نہیں ہیں. پچھلے اگر آپ 2 ہفتوں کی دیکھیں یعنی خبریں دیکھیں تو اس میں مختلف لیول کے سرکاری آفیشلز جو ہیں واشنگٹن میں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ میسج دیا ہے کہ جی یعنی 2 چیزیں ہیں اس میں. ایک تو الیکشن کروائیے اور ڈیٹ دیجیے اور وہ اچھا. اب یہ ہے کہ جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے تو وہ جو 2 سٹینڈرڈ ان کے ٹاکنگ پوائنٹس تھے، بارڈر سیکیورٹی اور کاؤنٹر ٹیررزم، اب اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ٹاکنگ پوائنٹ شامل ہوا اور وہ نمبر 1 پہ آ گیا، اور وہ ٹاکنگ پوائنٹ ہے کہ جی الیکشن کروائیے. اب اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ریپریزنٹیٹیو جو ہیں وہ ایک اوگلز نام کے، انہوں نے ایک امینڈمنٹ بھی پیش کر دی ہے کہ جو آپ کے عسکری یعنی معاملات ہیں، جو ڈیفینس ریلیٹڈ ہماری جو ایڈ ہوتی ہے
اس کو اس کے ساتھ منسلک کیا جائے جو کہ وہاں پہ سیاسی صورتحال ہے, الیکشن کی صورتحال ہے, ایک بڑی پارٹی کا جو لیڈر ہے وہ آپ کا جیل میں ہے. یہ یو ایس کانگریس میں یہ وہاں پہ امینڈمنٹ ہوئی ہے. اس سے پہلے ایک اور امینڈمنٹ بھی ہوئی تھی جو کہ ڈیموکریٹک یعنی ایک ریپرزینٹیٹو انہوں نے کی ہے. کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر لیول پہ یعنی امریکہ سے خاص طور پہ اور دوست ممالک سے, گلف کنٹریز والوں نے بات کی ہے, مڈل ایسٹرن یعنی ہمارے دوست ہیں وہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ دیکھیے صرف یہ نہیں ہے کہ کس نے بننا ہے پرائم منسٹر اگلا اور کون سی وہ کرے گی, آپ نے کچھ سفارتی تعلقات بھی رکھنے ہیں, آپ نے فارن پالیسی چلانی ہے, اور یہ کیئر ٹیکر ارینجمنٹ جو ہے انہوں نے تو ٹیک کیئر کرنی ہے, اور ان کا بنیادی کام ہی یہ ہے کہ انہوں نے الیکشن کرانے ہیں جس کی وہ بات نہیں کر رہے. آج پہلی دفعہ وزیر اعظم کاکڑ جو ہیں انہوں نے کوئی بات کی ہے کہ جی الیکشن کی, اس سے پہلے وہ بجلی کے بلوں پہ بات کر چکے ہیں, اس سے پہلے وہ اکانومی کی بات کر چکے ہیں. سیدھی سی بات ہے متین صاحب جی, الیکشن کرانے آپ آئے ہیں, الیکشن کرائیے, فیئر اینڈ فیئر کرائیے, اور خدا حافظ کیجئے, اور اس پارٹی کو جس کو سب سے زیادہ سیٹیں ملتی ہیں حکومت دیجیے. جی ڈاکٹر سید محمد علی صاحب, یہ جو نقطہ بیان کیا بڑی وضاحت کے ساتھ امبیسڈر نجم ثاقب صاحب نے کہ الیکشن کرائیے اور پھر جو بھی پارٹی جیتتی ہے اس کو اس کا مینڈیٹ ہوگا حکومت بنانا, تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن جو امریکہ کی دلچسپی, آپ کا کیا خدشہ ہے؟ ایک ہفتہ پہلے امریکی سفیر نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب سے بھی مل چکے ہیں, اور کم و بیش 2 ہفتے قبل ان کی جو انتہائی متنازع ملاقات رہی چیف الیکشن کمشنر سے. تو امریکہ کی کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ کسی خاص پولیٹیکل پارٹی کے پیچھے ہیں وہ کیا چاہ رہے ہیں بیسیکلی؟ بہت شکریہ. دیکھیے اس معاملے کو دیکھنے کے 2 انداز ہو سکتے ہیں, 2 رخ ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو عالمی طاقتیں ہیں وہ کیا ہمارے داخلی سیاسی معاملات میں مداخلت تو نہیں کر رہی, نمبر 1. ایک یہ پہلو ہو سکتا ہے دیکھنے کا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان دنیا کی اور عالمی برادری کا ایک اہم ملک ہے, اور تمام جو دنیا کے بڑے ممالک ہیں جن کا اس خطے میں اور پاکستان کے ساتھ ان کے مفادات مشروط ہیں, وہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں اور دلچسپی لیتے ہیں. اچھا, آپ نے حوالہ دیا امریکی سفیر کی بڑھتی ہوئی سیاسی سرگرمیوں کا پاکستان. میں اس میں اضافہ کرتا چلوں, میں سمجھتا ہوں کہ برطانوی سفیر بھی وہ بھی مل رہی ہیں, ای یو کے ایمبیسڈر بھی کراچی گئی نہیں تھی وہ, ٹھیک ہے, ملتان گئی نہیں تھی وہ. تو اچھا, ایک تو انداز سفارتکاری میں بھی امبیسڈر صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, اس میں بھی ایک ڈیولپمنٹ یا ایولیوشن ہوا ہے کہ پبلک ڈپلومیسی بھی بہت بڑھ گئی ہے. جی ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیگر پارٹیوں کے ساتھ بھی جو انگیجمنٹ ہے, ابھی آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کا ایک وفد شیری رحمان صاحبہ کی قیادت میں چین کے سفیر سے بھی ملا ہے ایمبیسی میں جا کے, الیکشن کمیشن کے ملنے سے 1 دن پہلے. اچھا, اسی طرح آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب نے حال ہی میں دورہ کیا کچھ عرب ممالک کا, اور ان کے بھی اہم شخصیات سے ملاقات کی. تو اگر ان تینوں چیزوں کو آپ ایڈ اپ کریں تو یہ ایک حقیقت نظر آتی ہے کہ جو بھی پارٹیاں آگے اقتدار میں آنا چاہتی ہیں یا اس کی کوشش کر رہی ہیں, وہ ساتھ ہی ساتھ, چونکہ دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ جو پاکستان کا ہے وہ اکنامک چیلنجز کو ڈیل کرنا ہے. تو حقیقت پسندانہ اور غیر جذباتی انداز میں اگر دیکھیں تو وہ جہاں بھی ان کا اثر رسوخ ہے ان کو وہ انگیج کر رہے ہیں, اور کچھ جو ممکنہ پالیسیز ہو سکتی ہیں, اقدامات ہو سکتے ہیں جس کو انہوں نے اب اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں یا الیکشن پروگرام میں آفر کرنا ہے لوگوں کو کہ بھائی اگر نواز شریف صاحب آتے ہیں تو وہ کیا لے کے آئیں گے. ان کے بھائی صاحب تو 16-17 مہینے حکومت کر ہی چکے ہیں نا, تو what new will he bring on the table, what more he has to offer the nation. تو I'm sure وہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے مل کے پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو یا دیگر جماعتیں ہوں, وہ یہ کیلکولیشنز کر رہی ہیں کہ عرب ممالک سے, چین سے, امریکہ سے وہ کیا مزید سپورٹ یا اسسٹنس لا سکتی ہیں. ایک خارجہ پالیسی کے حوالے سے یہ پوچھ رہا ہوں, چونکہ تحریک انصاف کے دور میں پاک امریکہ تعلقات کو بہت ڈیمیج ہوا, تو کیا اب امریکہ یہ نہیں دیکھ رہا, انہوں نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ مسلم لیگ یا نون کا کیا موقف ہو سکتا ہے پاک امریکہ تعلقات پہ, پیپلز پارٹی کا کیا ہو سکتا ہے, کوئی اتحادی حکومت بنتی ہے تو ان کا, تو کیا امریکہ یہ نہیں چاہ رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسی پارٹی پاور میں آئے
جو اتنا نقصان نہ دے پاک امریکہ تعلقات کو جتنا تحریک انصاف نے دیا؟ تحریک انصاف نے جو نقصان ڈیمیج دیا دینا ہے، تھا، جو نقصان آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا ہے، ڈیمیج کیا ہے دو طرفہ تعلقات کو، اور اس پہ کوئی تھوڑی سی جذباتیت کا پہلو جو ہے نا، اور پھر وہ کہ میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں، میرا فیصلہ ہے یہ، جی اس میں دو تین باتیں یعنی آپ کو فوری طور پہ یاد آئی ہوں گی. مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ ادھر سے پریزیڈنٹ بائیڈن کی انویٹیشن آتی ہے سمٹ آف ڈیموکریسیز کی، جو آپ نے گھر بیٹھ کے اٹینڈ کرنی تھی، ورچوئل آپ کہتے ہیں جی ہم نہیں کرتے. مثال کے طور پہ آپ کھل کے بتاتے ہیں کہ ہم چائنا کے ساتھ ہیں اور اینٹی امریکہ ہیں، کہ وہاں پہ آپ کی جو یعنی سردیوں میں اولمپکس ہوتی ہیں اس میں آپ چیف گیسٹ بن کے چلے جاتے ہیں، اور وہ اولمپکس جو ہے وہ آپ کی امریکہ اور سارا یورپ جو ہے اس کو وہ بائیکاٹ کرتا ہے. مثال کے طور پہ سائفر لہرا دینی اور کہنا کہ جی یہ تو امریکہ نے سازش کی ہے وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے کافی سارے جو معاملات ہیں وہ ان کے دور میں کنٹروورشل ہوئے، واقعتاً یعنی امریکہ نے فیل کیا، اور وہ جو بائیڈن صاحب کے آنے کے فوراً بعد اس جنوری میں جس ٹیلی فون کا ویٹ تھا کہ ٹیلی فون آئے گا، ادھر سے آ نہیں رہا، وہ ابھی تک بھی نہیں آیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ کہیں پہ کوئی ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ امریکہ نے اس کا سیریس جو ہے وہ نوٹس لیا ہے. اب یہ ہے کہ اس وقت حالات جو ہیں وہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ پارٹی جس نے یہ سارا کچھ کیا، پتہ نہیں انہوں نے عوامی یعنی ووٹ کے لیے کیا یا کسی بھی مقصد کے لیے کیا، وہ اس وقت اقتدار میں نہیں ہے، اور اب یہ ہے کہ کیئر ٹیکرز ہیں اور اس کے بعد ایک حکومت آئے گی. آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور سید محمد علی صاحب نے بھی بالکل ٹھیک کہا کہ وہ یہ چاہیں گے کہ ان کی یعنی ان کے جو خلاف پارٹیز ہے کوئی، اگر کوئی ہے تو وہ نہ آئے. اس میں یہ کہنا کہ جی وہ پارٹی آئے جو ان کی، میری اسیسمنٹ میں اس وقت امریکہ کی کوئی بھی پارٹی ایسی نہیں آپ کہہ سکتے سیاسی پارٹی جس میں امریکہ کہہ رہا ہے جی کہ جی یہ پارٹی آنی چاہیے، کیونکہ ان کو شک ہر پہ ہے، شک ہر ایک پہ ہے، ہر ایک پہ شک ہے. اور اس میں ڈو مور کا جو تھا وہ سلسلہ ہم نے دیکھا ایک سلسلے تک چلتا رہا، چاہے کوئی بھی حکومت ہے. انہوں نے متین صاحب اپنے کام کروانے ہیں، اپنے کام کروانے ہیں، چاہے وہ وار آن ٹیرر ہو، چاہے وہ اس علاقے کی جیو پولیٹیکل یعنی جیو اسٹریٹجک سچویشن ہو، چین کے خلاف بلاک بنانا ہو، اینٹی آپ کا وہ جو یعنی چائنا کنٹینمنٹ کی پالیسی ہو، ہندوستان کو پولیس مین بنانا ہو، ہندوستان کی سپورٹ کرنی ہو، وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ امریکہ کی جو فارن پالیسی ہے یا جو ان کی سیکیورٹی پالیسی ہے، اس میں پاکستان اب اتنا اہم نہیں ہے جتنا پہلے تھا. اور وہ جو اسٹریٹجک ویلیو ہماری ہے، جیو پولیٹیکل جیو اسٹریٹجک خاص طور پہ جو ویلیو ہے وہ موجود ہے، لیکن وہ ٹاکنگ پوائنٹ ابھی اس وقت کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ یہاں 20 سال رہنے کے بعد چلے گئے ہیں، اور اب وہ ساحل کی طرف اور عراق کی طرف، اور یعنی وہ پوری کی پوری وہ کہتے ہیں جی کہ اب تو وہ افغانستان میں ٹیررزم رہا ہی نہیں. لہٰذا جو بھی پارٹی ابھی آئے وہ میرا نہیں خیال کہ امریکہ کی پشت پناہی سے آئے گی. ہاں وہ بتا سکتے ہیں، یعنی ان کے سفیر بتا سکتے ہیں، ادھر کے حکام بتا سکتے ہیں کہ جی الیکشن کرائیے، فیئر اینڈ فیئر کروائیے، اور ہمیں اچھا لگے گا کہ اگر ایک ایسی پارٹی، وہ مسلم لیگ نون سے اگر بات کر رہے ہیں تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ جی آپ آ جائیے، وہ کہیں گے ہمیں اچھا لگے گا ایک ایسی پارٹی آئے جو کہ حالات کو سمجھتی ہو اور دو طرفہ تعلقات کو آگے اسٹرینتھن کرے. یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پھر ہم بات کریں گے کہ SIFC اور آرمی چیف کی مقتدر کاروباری شخصیات سے ملاقاتیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، پروگرام مد مقابل میں خوش آمدید. ڈاکٹر سید محمد علی صاحب ایک طرف، نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب بھی کاروباری شخصیات سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، آرمی چیف بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ایک ہی دن میں ہمارے جو جوانوں اور آفیسرز نے جام شہادت نوش کی ہے، وہ بہت تشویش کی بات ہے. آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی کی بڑھتی ہوئی لہر، جب ایک میجر اس سے ایک دن پہلے ہی بلکہ اسی روز 9 پاک فوج کے جوانوں نے
شمالی وزیرستان میں جام شہادت نوش کیا. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم اگر فارن انویسٹمنٹ کی بھی بات کریں لیکن ہمارا جو ٹیررزم کا جو فرنٹ ہے اس کے اوپر مسلسل تشویشناک خبریں آ رہی ہیں. کالعدم تحریک طالبان ایکٹیو ہے. اس ساری صورتحال کا ایفیکٹ پڑ سکتا ہے الیکشن کے اوپر، آپ کی غیر ملکی سرمایہ کاری کے اوپر. جی دیکھیے، اس وقت پاکستان میں جو 3 بڑے چیلنجز بیک وقت درپیش ہیں وہ سیاسی ماحول بھی ہے، معاشی چیلنجز بھی ہیں اور سیکیورٹی بھی ہے. تو اس وقت جو ہے نیشنل سیکیورٹی کو یہ تینوں چیلنجز جو ہیں، آپ کو یہ لگژری حاصل نہیں ہے کہ مطلب ایک وقت میں ایک ہی چیز پہ فوکس کریں. اور آپ اس بات سے ایگری کریں گے کہ ان تینوں چیزوں کا آپس میں بھی بہت گہرا تعلق اور ربط ہے. بالکل. تو اس لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے حوالے سے بھی آئی تھنک جو ہے اسٹیبلشمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ اس کو بہتر بنایا جائے. اکنامک جو معاملات ہیں اس میں بھی نہ صرف موجودہ حکومت بلکہ آپ اگری کریں گے کہ پچھلی حکومت کے دوران بھی جو آرمی چیف تھے انہوں نے کئی بین الاقوامی دورے کیے تھے. چین کا بھی کیا تھا، عرب ممالک کا بھی کیا تھا، ویسٹ کا بھی کیا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو سابق وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے بھی اس کا پبلکلی اعتراف کیا کہ آرمی چیف کی کا جو رول ہے بین الاقوامی سطح پہ اکنامک ریلیف یا اسسٹنس کے حوالے سے وہ بڑا اہم تھا. تو آئی تھنک کہ ایک تو تھیوریٹیکل اپروچ ہے جو کہ جس میں وزن ہے کہ ہر ادارے کو اپنے ادارے کار میں کام کرنا چاہیے، لیکن اس وقت ہم ایک ایگزسٹینشیل نیشنل سیکورٹی چیلنجز سے مطلب تو اس وقت ایشو یہ نہیں ہے کہ کون کس کا رول کیا ہے، بلکہ یہ کہ جو بھی ادارہ ہے، جو بھی افراد ہیں، جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ جس انداز میں بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اکنامک چیلنجز کو بہتر انداز میں میٹ کرنے کے لیے وہ کر رہے ہیں، اور یہ خوش آئند بات ہے. تو اب کل کی بھی جو میٹنگ کی اطلاعات ہیں، ہمارے جو بڑے بزنس مین ہیں انہوں نے اپنے کنسرنس وغیرہ شیئر کیے، اور ساتھ ہی ساتھ آج آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم نے بھی اکانومی کے حوالے سے ایک ڈیٹیل بریفنگ جو ہے وزیر خزانہ سے ملاقات کی ہے، اور ساتھ ہی پھر انرجی پہ بھی ایک میٹنگ کی ہے. جی بالکل. تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سول قیادت ہو یا ملٹری قیادت ہو، دونوں کا مین فوکس جو ہے اس وقت اکنامک ریلیف کسی نہ کسی طرح سے انٹرنیشنل کمٹمنٹس کو سامنے رکھنے کے باوجود پرووائڈ کرنے کی کوشش ہے، ایک سنسیئر کوشش ہے. اب اوبیسلی کیونکہ پبلک سینٹیمنٹ جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، مہنگائی کا چیلنج بھی آپ کے سامنے ہے، انٹرنیشنل کمٹمنٹس بھی جو ہیں ان کو بھی آپ وائلیٹ نہیں کر سکتے، اور الیکشنز بھی آ رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو بیک وقت ہی ڈیل کیا جا رہا ہے، اور یہ خوش آئند بات ہے کہ چاہے وہ آپ کی بزنس کمیونٹی ہو، چاہے فورن انویسٹرز ہوں، چاہے انرجی کا سیکٹر ہو، ان سب کو اس وقت انگیج بھی کیا جا رہا ہے. اور آئی ہوپ کہ حالات اگلے آنے والے دنوں میں کچھ کسی حد تک ان میں بہتری آئے گی. نجم صاحب یہ بتائیے کہ 8 سپٹمبر قریب آ رہی ہے، اور صدر مملکت کی جو عہدے کی مدت ہے وہ 8 سپٹمبر کو پوری ہو رہی ہے. اس صورتحال میں اگر ہم دیکھیں تو صدر مملکت نے الیکشن کمیشنر کو خط لکھا، وزارت قانون کو خط لکھا مشاورت کے لیے. دونوں نے صدر مملکت کو کہا کہ جی آپ کا الیکشن کے حوالے سے کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. یہ کیوں اداروں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے؟ صدر مملکت ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں اور وہ مشاورت کے لیے بلانا چاہ رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر، وہ کہتے ہیں میں نہیں آ سکتا. وزارت قانون سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب صدر آپ ڈیٹ نہیں دے سکتے. تو آج صدر مملکت کی نگران وزیر قانون سے ملاقات بھی ہوئی، اور اس پہ صدر صاحب نے کہا کہ وہ مطمئن ہے نگران حکومت کی نیت سے کہ وہ بر وقت انتخاب کرائے گی. جی اندر کی صورتحال تو اللہ جانتا ہے. جی ناظرین، پروگرام مد مقابل میں خوش آمدید. اور بہت چرچا ہے کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس میں جا رہے ہیں، اور ایک انہوں نے اہم میٹنگ کی اپنی میڈیا ٹیم کے ساتھ. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کا بیانیہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی، وہاں پہ سائیڈ لائنز پہ میٹنگ، جو 4 بڑی اہم سمٹس ہونے جا رہی ہیں، اور ایک پینڈیمک پہ ہے، ایک کلائمیٹ چینج پہ ہے، ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے اوپر ہے، تو وہاں پاکستان کے بیانیے کو پروجیکٹ کیا جائے. نجم و ثاقب صاحب، مسائل ہمارے یہاں بہت زیادہ ہیں، تو ہمارے پاس اچھی کہانی ہے کوئی جو ہم ادھر اقوام متحدہ اور نیو یارک میں جا کے ہم اسے پروجیکٹ کریں گے؟ بڑی تعداد میں میڈیا کنٹینجنٹ جا رہا ہے،
وہاں پہ امریکی میڈیا کو انٹرویو دیے جائیں گے، تو کوئی بیانیہ ہے جسے ہم وہاں پروجیکٹ کر سکیں گے؟ کوئی اچھی کہانی ان کو ہم بتا سکیں گے؟ دیکھیے، جو انہوں نے تقریر کرنی ہے وہ تو نجم الثاقب نے لکھنی ہے نا، سب سے پہلی تو بات یہ ہے جی، اور وہ دفتر خارجہ نے لکھنی ہے، دفتر خارجہ نے لکھنی ہے، وہ دائیں بائیں سے ہوتی بھی جائے گی اور وہ انہوں نے جا کے پڑھ دینی ہے. آئی ہوپ کہ وہ صحیح تلفظ کے ساتھ وہ سارے الفاظ لیکن جو ادا سائیڈ لائن پہ ہائی لیول ڈائلاگز ہیں جہاں پہ تو آپ کو سوالات کے جواب دینے ہیں، اس طرف آتے ہیں. جی دیکھیے، ہر ستمبر میں یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے اور اس میں جو ہے وہ یعنی ہیڈ آف گورنمنٹ اگر جائے ہماری طرف سے تو ہمیشہ ہیڈ آف گورنمنٹ ہی جاتے ہیں، اور اس وقت انوار اللہ کاکڑ صاحب ہمارے ہیڈ آف گورنمنٹ ہیں، ہمارے پرائم منسٹر ہیں، وہ جائیں گے اور پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گے. بیانیہ کیا دیں گے آپ؟ یہ ہے اصل بیانیہ. دیکھیے، بیانیہ جو ہے وہ میری خواہش ہے کہ آپ پیسے نہ مانگیے گا پلیز، اس سے ذرا تھوڑا سا ہٹیں، کیونکہ دنیا اب یو اے ای جیسے جو ہمارے دوست ممالک ہیں یعنی سعودی عربیہ، وہ ہمیں دیکھتے آ رہے ہوں گے یہ پھر منگنا آ گئے پیسے. آپ پیسے نہ مانگیے. باقی آپ کا بیانیہ آپ کے پاس ہے کہ آپ ایک نیوکلیئر طاقت ہیں، نمبر 1. نمبر 2، آپ اسٹریٹجیکلی لوکیٹڈ ہیں. نمبر 3، کہ آپ کے پاس عوام ہے اور سکلڈ عوام ہے اور بڑی ریزیلینٹ عوام، آپ کی یوتھ. پھر آپ کے پاس ایک لمبی لسٹ ہے. آپ دنیا کے پہلے 10 ممالک میں آتے ہیں جہاں تک گندم کی پیداوار کا تعلق ہے، چاول کی پیداوار، مینگو، آپ کے مالٹے، آپ کا دودھ، آپ کا شوگر، آپ اپنا ذرا تھوڑا سا پاکستان کا تعارف کروائیے اور ان کو بتائیے. اور یہ نہیں کہ جی انویسٹمنٹ لے کے آئیں، ان کو پریکٹیکل بتائیے کہ واقعی ون ونڈو آپریشن ہوگا. اور میں پرسنلی انشور کروں گا ایز دا پرائم منسٹر آف پاکستان کہ آپ نے جب ری ایمبرس کرنا ہے اپنا پروفٹ یا پیسے، میری گارنٹی میں دیتا ہوں آپ کو کہ میں پرسنلی اس کو دیکھوں گا، کیونکہ جو تحفظات ادھر سے ہیں. جی. اور ساتھ ہی یہ کہیے گا کہ ہم نے اپنے ملک میں جو سیاسی انتشار ہے، جو اکنامک ہمارے حالات ہیں، اس کی طرف ہم نے توجہ دینی شروع کر دی ہے. ڈاکٹر سید محمد علی صاحب نگران وزیر اعظم ہیں، اگرچہ ان کی کمیونیکیشن سکلز بہت اعلیٰ ہیں، ایونٹ بہت بڑا ہے اور ملٹیپل لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی، پولیٹیکل کارپوریٹ لیڈر، کاکڑ صاحب کے لیے تو بہت بڑا ایکسپوجر ہے اور بڑا اچھا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے ایک بہترین اپرچونٹی ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں یو این جی؟ ان کے بیانیے کے میرے خیال میں 3 جو پوائنٹس ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ ہیں اور میں توقع کرتا ہوں کہ یہی ان کا فوکس بھی ہوگا. نمبر 1 کہ انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ ری ایشور کرانا ہے کہ جس طرح امبیسڈر صاحب نے کہا کہ پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی قوم ہے. ہم ایک مسلم اکثریتی ایٹمی طاقت ہیں اور ہم عالمی امن اور سلامتی میں ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. نمبر 1. دوسری بات وہ یہ کریں گے کہ ہم بلاک پالیٹکس میں پارٹیزان ویو نہیں لیں گے، بلکہ بائیلیٹرلی ہم ہر ملک کے ساتھ تعلقات 2 طرفہ طور پہ بڑھانا چاہتے ہیں. تیسری بات وہ اوبیسلی کشمیر کا معاملہ اٹھائیں گے اور کشمیریوں کو بھی یہ شور بڑی شد و مد کے ساتھ اٹھائیں گے کہ ہماری جو ان کے ساتھ پولیٹیکل، مورل، لیگل کمٹمنٹ ہے وہ اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی دنیا کے سیاسی موجود. چوتھی چیز جو وہ اٹھائیں گے وہ بتائیں گے کہ افغانستان جو ہے اس کی سیکیورٹی اور پروگریس کا پاکستان خواہاں ہے اور جو بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرے گا اس کے ساتھ پاکستان کام کرنا چاہے گا. 5ویں چیز جو وہ اٹھائیں گے وہ پاکستان کی کمٹمنٹ ہے، کنٹینیوڈ کمٹمنٹ ہے اگینسٹ دا کامن تھریٹ، اگینسٹ دا گلوبل تھریٹ آف ٹیررزم، تاکہ اس کو ڈیسائسولی نہ صرف ہم اپنے ملک کے اندر ڈیفیٹ کر سکیں بلکہ خطے میں بھی اس کو پریونٹ اور ریڈیوس کر سکیں. 6ٹھی چیز جو بتائیں گے، میں توقع کرتا ہوں کہ وہ ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے یہ جو بھی کنسرنز یا ایلیگیشنز ہمارے اوپر ہمارے دشمن لگاتے ہیں اس کا بھی جواب دیں گے. جی ناظرین، بالکل پاکستان کے پاس جو ہے اپنا بیانیہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سامنے، دنیا کے بڑے بڑے سیاسی رہنماؤں اور کارپوریٹ رہنماؤں کے سامنے پاکستان کا ایک مثبت بیانیہ ہے. پاکستان کے اندر پوٹینشیل موجود ہے اور اگر پراپر طریقے سے ایک اچھی پراپر اسٹریٹجی کے ساتھ پاکستان کو شو کیس کیا گیا، جس کی طرف ایمبیسڈر نجم الثاقب صاحب نے اشارہ کیا، تو یقینی طور پہ پاکستان کے لیے آگے بڑھنے کے لیے، اکانومی کو اٹھنے کے لیے بے پناہ مواقع موجود ہیں. پروگرام مد مقابل کی ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.